انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو آداب. میں ہوں ہارون رشید اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستان میں ایک کافی عرصے بعد اسے ایک غیر معمولی اجلاس یا بیٹھک یا جرگہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اٹس اباؤٹ افغانستان. اور اس کو اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے 25 اور 26 اگست کو، اور اس کے منتظمین میں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی بھی شریک ہے، اور ان کی چیئر پرسن ماریہ سلطان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ، پہلے تو بتائیے گا کہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کی عوام ہیں، یعنی پاکستانیز اور افغانز، وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے، اور ان کے چاہے جو بھی موقف ہیں اس کے ذریعے نہ صرف علاقائی تعاون بلکہ اس علاقائی تعاون کے ذریعے ایک پیپل سینٹرک اپروچ، یعنی جو عوام کے اوپر فوکسڈ ہو، ان کے مسائل کے اوپر فوکسڈ ہو، اس کے اوپر ایک خاص ڈائلاگ کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آپ عوام کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں، جب تک آپ ان لیڈران کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں جو اس پروسیس سے گزرے ہیں، یعنی کہ جو اس اخوان پاکستان مشکلات سے گزرے ہیں، تب تک شاید حل ممکن نہ ہو. یہ اسلام آباد پروسیس کی شروعات ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پروسیس کے ذریعے جو مختلف لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں اور افغانستان سے باہر موجود ہیں، اور جو افغانستان کے مختلف معاملات کے اوپر اپنے نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ اس میں نہ صرف ڈائلاگ کے ذریعے کوئی مشترکہ حل ڈھونڈیں، بلکہ اس کو ایک واضح حقیقت میں تبدیل کریں. لیکن یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ یہ پاکستان اس لیے کروا رہا ہے تاکہ افغان طالبان پر دباؤ ڈال سکے. کانفرنس کے ذریعے جی. بات چیت کو اگر آپ اپنے پہ دباؤ کے برابر سمجھتے ہیں تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اس کا مقصد اس بات چیت کا ان کے خلاف محاذ رائی نہیں ہے، لیکن ہم حق پا جانب ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام اور افغانستان کی عوام اس نہ ختم ہونے والی جنگ جو افغانستان میں موجود ہے اس کے افیکٹیز میں سے ہیں. تو ظاہر ہے ہر چیز ایک نوشن آف وکٹری اور نوشن آف ویکنس سے نہیں ہو سکتی. ہم امریکہ کا بہت احترام کرتے ہیں. امریکہ نے جنگ شروع کی تھی دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے لیے. انہوں نے جنگ کا اختتام کیا عورتوں کے حقوق کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جو 4 سال تک افغان انٹرم حکومت کو آپ نے نہیں مانا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ عورتوں کے حقوق. ایک چیز جس کا قصے کہانی میں آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے تمام علاقائی طاقتوں کے اوپر زور دیا کہ آپ اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ نے ایک حکومت کو جس کو آپ خود پروسیس میں کے ذریعے لے کے آئے، آپ نے کہا اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بات چیت کریں. تو یہ حقائق ہیں. ہم ان تمام حقائق اور ان تمام مفروضوں سے بڑھ کر مسائل کی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. مفروضے اور بیانیے بہت زبردست ہیں، ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کے ذرائع ابلاغ کا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ حق ہے، افغانستان کی عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، امن کے بارے میں بات چیت کر سکیں. ایک نجی یونیورسٹی کی ایک کانفرنس سے اتنے زیادہ پریشان ہیں. اس پر جو پہلا بیان آیا ہے امریکی جو سابق صدر کے ایلچی ہیں زلمے خلیل زاد کا، اور کافی تنقید کی ہے انہوں نے، تو آپ ان کے اس ٹویٹ یا پوسٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ افسوسناک ٹویٹ ہے ان کی طرف سے. ان کو ذرا فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ دوحہ پروسیس کے منتظمین سے بڑھ کر ان کے روئیں رواں تھے. اور نہ صرف یہ کہ اس وقت طالبان جو ہیں شاید بڑی مختلف طریقے سے امریکہ کے اندر دیکھے جاتے تھے، بطور دہشت گرد ان کو دکھایا جا رہا تھا. اور بہرحال اس ڈائلاگ پروسیس کے ذریعے بعد میں انہوں نے جو افغان حکومت کی بھاگ دوڑ ہے ان کے ہاتھ میں دی. لیکن ہمارا مقصد اس وقت ان کا ماضی نہیں بلکہ ان کا مستقبل دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان اور اخوانز
کے درمیان اور بالخصوص پاکستانیوں اور افغانیوں کے درمیان کس طرح ایک تعاون کی فضا پیدا کر سکتے ہیں، اور افغانستان کے اندر بھی جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے اخوانز اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ 2 دن کا پروسیس ہے جس کے اندر ایک دن جو ہے اخوانی جو ہے اخوان جو اسپیشلسٹ ہیں وہ افغانستان کے اندرونی معاملات پہ خود بات چیت کریں گے جس میں پاکستانی موجود نہیں ہوں گے، اور دوسرے دن پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے ایک ڈائلاگ ہے جس کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر عوام کو کیسے آپ جو ہے ان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر فوکسڈ بیسڈ اپروچ کیسے کر سکتے ہیں اور اس علاقائی تعاون کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک لسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے گیسٹ کی جو کہ انوائٹ کیے گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اینٹی طالبان لوگوں کا کہنا ہے زیادہ ایک قسم کی گیدرنگ آپ کروا رہے ہیں، تو از دس امپریشن رائٹ؟ اس کا مقصد طالبان کے خلاف کوئی محاذ کھولنا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہے اور ان کا موقف سننا جائز بات ہے۔ آج ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے۔ یہ شروعات ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ بعد میں طالبان کے ساتھ بھی اور مختلف عناصر کے ساتھ بھی جو ہے یہ ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہ ایک ڈائلاگ ہے، جیسے میں نے کہا ایک کانفرنس نہیں ہے۔ سو یہ پہلا تاثر ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان افغانستان کے اوپر لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اور بالخصوص اگر زلمے خلیل صاحب بھی جو کہہ رہے تھے تو ایلچی ضرور تھے لیکن وائسرائے اور پاکستان افغانستان نہیں تھے کہ آپ کسی کو بات چیت کا بھی حق نہیں دیں گے۔ تو یہ پراپرلی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ میں نہیں ہے اس وقت افغانستان میں ان لوگوں کو، اس میں طالبان کو تو مدعو نہیں کیا گیا؟ نہیں جی، اس میں نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں ہم کریں گے کیونکہ ڈائلاگ پروسیس ہے، اور ہمیں جو سمجھ آئی افغانستان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اعتماد کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے اندر ان کے مابین اعتماد کا چیلنج بھی ہے، اور اس کے علاوہ علاقائی طاقتوں کے ساتھ بھی جو ہے ایک اعتماد کا ایشو ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک انٹرا افغان جنگ میں تبدیل ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جو گروہ ہیں وہ اپنے موقف کو اپنے نقطہ نظر سے بیان بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح پیپل سینٹرک اپروچ کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے اعتماد کی فضا کو بحال کر سکتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان کی طرف سے اس پہ کافی سخت آج تنقید سامنے آئی ہے کہ یہ کنسلٹیشن کسی کو کرانے کا حق نہیں ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ عوام کو تو حق ہے کہ وہ بات چیت کریں، اس میں کوئی حکومتی عناصر نہیں ہے، لیکن جو لوگ پاکستان اور افغانستان کی سلامتی کے ساتھ منسلک رہیں، ظاہر ہے ان کا موقف ہے، اور پاکستان کی اور افغانستان کی عوام ان بین الاقوامی نشیب و فراز کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام کو آج جو بہت سارے افغانستان میں امریکن اسلحہ بڑھا ہوا ہے اس کے مضمرات کا سامنا ہے، بلوچستان میں ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، کے بی میں ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخوانیوں کو بہت ساری مہاجرین یہاں موجود ہیں، اس طرح کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، پھر آپ کی تجارت کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو پیپل سینٹرک ہیں، جن کا تعلق کسی ایک حکومت یا کسی دوسری حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف پاکستان یا افغانستان کی حکومتوں کا نہیں ہے، جو حکومتی سطح پہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کی موقف سے مطلب تائید کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس ڈائلاگ کا بنیادی مقصد جو ہے صرف اور صرف ایک ایکیڈیمک فورم پرووائڈ کرنا ہے۔ ٹائمنگ مطلب ابھی کچھ عرصے سے پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے، کوارڈینیشن بڑھ گئی ہے، سفیروں کا عہدے بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس میں اس کا انعقاد کوئی غلط امپریشن تو نہیں دے گا آپ کے خیال میں؟ کوئی میرے خیال سے وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کے اپنے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں خد و خال ہیں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک دن کی نہیں دہائیوں کی سوچ ہے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے کامن ایلائز بھی ہیں، اور ایک طرح سے دونوں افیکٹیز بھی ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمیشہ سے جو ہے ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو غیر پشتون ہیں اس کے لیے پشتون لیڈرشپ سے کہیں کہ وہ بات چیت کرے، یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے یا ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس میں پشتون لیڈرز بھی ہیں، میں نے سنا ہے کہ حکمت میں یار یہی کہہ رہی کے کہ برخوردار جو بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو بھی ان کے لیڈرز ہیں،
جو ان کی ریپرزنٹیشنز ہیں، یعنی جو پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جن کی عوام افیکٹڈ ہے، جو بارڈر ایریاز کے ساتھ ہیں، باقی ایریاز کے ساتھ ہیں. تو ہمارا مقصد پاکستان یا افغانستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا نہیں ہے. مطلب آپ بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اب اس سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس سے کوئی موقف باہر نہیں آیا، اس سے اوپر کوئی افغان حکومت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو آپ کسی کو ایک عام کانفرنس میں بات چیت کا حق بھی نہیں دینا چاہتے ہیں. ماریہ جی بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ سے بات کرنے کا. یہ 2 روزہ اجلاس ہے، بند کمرہ اجلاس ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کس قسم کی رائے اور کس قسم کی آؤٹ پٹ سامنے آتی ہے. انڈیپینڈنٹ اردو سے جڑے رہیے.